الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ سامعین ذی احتشام، پچھلا سبق ہم نے معارف کے متعلق پڑھا تھا، اس کی اقسام کو مصنف نے بیان کیا تھا، اس کے بعد تعریف کی دو قسموں کو بیان کیا تھا۔ مطلب یہ کہ کل والے سبق تک جو منطق کے موضوع کا حصہ اول تھا یعنی تصورات، ان کی بحث مکمل ہو چکی تھی۔ آج والا جو سبق ہوگا یہاں سے تصدیقات یعنی حجت کی بحث کو مصنف آگے لے کے چلیں گے۔ منطق کا موضوع چونکہ ہم پڑھ چکے تھے کہ دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، معلومات تصوریہ تصدیقیہ جو مجہول تک پہنچا دے۔ معلومات تصوریہ کو معرف کا نام دیا تھا اور معلومات تصدیقیہ کو مصنف نے حجت کا نام دیا تھا۔ تو معلومات تصوریہ یعنی معرف کی بحث مکمل ہو چکی تھی، اب جو ہے وہ تصدیقات کی بحث کو آج لے کے چلیں گے۔ جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ معرف میں اس کی سمجھنے سے پہلے کچھ ابتدائی چیزیں وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو ان کے ساتھ جن کا تعلق ہوتا ہے کہ وہ جب ہم سمجھ لیں گے تو اس کے بعد معرف کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ ایسے ہی ہم نے کیا تھا، پیچھے معرف کی ابتدائی باتیں ہم نے پڑھی سنی تھی، جو اس کے متعلقات اس کو ہم نے پڑھا سنا تھا۔ اس کے بعد آگے چل کے جو ہے وہ یہ بتایا گیا تھا کہ معرف کہتے کس کو ہیں۔ بالکل ایسے ہی یہاں پہ حجت کی بات ہے، لیکن اس سے پہلے جو اس کے متعلقات ہیں مصنف نے ان کو بیان کیا۔ سب سے پہلے مصنف یہ فرماتے ہیں کہ اس کے متعلقات میں سے پہلی چیز ہے قضایا کی بات کو لے کے چلے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ قضیہ ایسے قول کو کہتے ہیں کہ جس میں صدق و کذب کا احتمال موجود ہو۔ قضیہ ایسے قول کو کہتے ہیں جس کے صدق و کذب کا احتمال موجود ہو، ساتھ یہ کہا گیا کہ وہ جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ قضیہ جب کوئی ہمیں اطلاع دیتا ہے کسی بات کی، جیسے کہتا ہے زید کھڑا ہے، زید کھڑا نہیں ہے، یا زید لکھنے والا ہے، زید کاتب ہے، زید ضاحک ہے، زید قائم ہے، زید قاعد ہے، یہ تمام جو مثالیں دی جاتی ہیں، یعنی جب ہمیں کسی بات کی اطلاع دی جائے کہ یہ کام ہو چکا ہے، تو اب یہ ایسی چیز ہوگی کہ جس میں صدق کا بھی احتمال موجود ہے، اس میں کذب کا بھی احتمال موجود ہے۔ مطلب یہ ہوگا کہ ہم اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ سچا ہے، ساتھ ہم اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ قضیہ جھوٹا ہے۔ تو مطلب قضیہ اسی کو کہیں گے کہ جس میں صدق و کذب کا احتمال موجود ہو، اس کو کہہ دیں گے قضیہ۔ اس کا ایک نام جو ہے وہ خبر بھی ہے۔ آگے جو بیان کیا اس کی جو ہے وہ دو قسموں کو بیان کیا۔ قضیہ کی ابتداً دو قسمیں ہیں، پہلی ہے قضیہ حملیہ، قسم ثانیہ قضیہ شرطیہ۔ قضیہ حملیہ کیا ہوتا ہے؟ وہ قضیہ کہ جس میں ایک شے کے لیے کسی شے کے ثبوت کا حکم یا ایک شے کے لیے کسی شے کی نفی کا حکم لگایا جائے۔ ایک شے کے لیے کسی شے کی ثبوت کا حکم لگایا جائے یا ایک شے کے لیے کسی شے کی نفی کا حکم لگایا جائے، اس وقت اس کو بول دیں کہ یہ ہے قضیہ حملیہ۔ جس میں یہ والا حکم نہ ہو اس میں بول دیں کہ یہ قضیہ شرطیہ کی مثال۔ اب ہم جو ہے وہ اس کی آگے مثالوں کو بھی پڑھیں گے، مکمل اس کی بات کو بھی پڑھیں گے۔ جیسے کہتے ہیں زید قائم زید لیس بقائم، یہ مثال ہے قضیہ حملیہ کی، یعنی ایک شے کے لیے ثبوت کا بھی حکم ہے، یہاں پہ نفی کا بھی حکم ہے۔ قضیہ شرطیہ وہ کہ جس میں یہ والی چیز نہیں پائی جاتی، اگر یہ والی چیز پائی جائے، ثبوت شے یا نفی شے کا حکم جب پایا جائے تو اس کے لیے یہ بھی لازمی ہوگی کہ وہ ثبوت یا وہ نفی کسی شرط پہ موقوف ہوگا۔ مطلب یہ کہ یہ کام کرے گا تو یہ ہوگا، زید محنت کرے گا تو کامیاب ہوگا، بکر یہ کام کرے گا تو اس کو یہ صلہ ملے گا۔ تو جہاں پہ شرط والا معنی پایا جائے گا اس کو بول دیں گے قضیہ شرطیہ، اور جس قضیے میں شرط والا معنی نہیں پایا جائے گا، ثبوت شے یا نفی شے کا حکم پایا جائے گا، اس کو بول دیں گے قضیہ حملیہ۔ تو اس کو ہم اب کتاب سے دیکھ لیتے ہیں۔ الباب الثانی فی الحجۃ وما يتعلق بها فصل فی القضایا۔ القضیۃ قول يحتمل الصدق والکذب وقیل هو قول یقال لقائلہ انہ صادق فیہ او کاذب۔ فرماتے ہیں کہ باب ثانی ہے حجت میں اور اس کے متعلقات کے متعلق۔ فصل ہے قضایا کے متعلق۔ قضیہ وہ قول ہے کہ جس میں صدق و کذب کا احتمال ہو۔ ایک قول یہ ہے کہ ہوا قول، یہ کہا گیا کہ وہ قول کہ جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے۔ مطلب یہ کہ پہلے لحاظ سے صدق و کذب جو ہے وہ صفت بنے کا قضیہ کی، اور اس طریف ثانی کے لحاظ سے یعنی قول یقال لقائل انہ صادق و کاذب، اس لحاظ سے جو ہے یہ صفت بن جائے گا صدق و کذب متکلم کی، کہنے والے کی، صادق یا کاذب کی۔ وہی قسمان، اس کی دو قسمیں ہیں، حملیۃ و شرطیۃ۔ حملیہ شرطیہ۔ اما الحملیۃ فهو ما حکم فیہا بثبوت شیء لشیء او نفی عنہ کقولک زید قائم وزید لیس بقائم۔ کہتے ہیں کہ اس کی دو قسمیں ہیں، حملیہ اور شرطیہ۔ حملیہ وہ جس میں ایک شے کے لیے کسی شے کے ثبوت کا حکم یا ایک شے کے لیے اس شے کی نفی کا حکم لگایا جائے، جیسے زید قائم زید لیس بقائم۔ واما الشرطیۃ فما لا یکون فیہ ذلک الحکم۔ کہتے ہیں شرطیہ وہ جس میں یہ والا حکم نہ ہو۔ تو یہاں تک ایک سبق کو ہم نے مکمل کیا اس وجہ سے تاکہ
ویڈیو جو ہے وہ زیادہ لمبی نہ ہو جائے، اگلا سبق جو ہے اس کو ہم ایک علیحدہ سبق لے کے جو ہے وہ حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں کتاب کو اچھے انداز سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل والے سبق میں یہ بیان کیا جائے گا کہ قضیہ شرطیہ اور حملیہ کی ایک دوسری تعریفی مصنف نے بیان کی ہے، وہ کیا ہے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔